الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، عدل و انصاف، جود و سخا، صدق و وفا، امانت و دیانت، شرافت و بطانت، ان تمام رنگوں کو بیک وقت اگر اکٹھا کیا جائے تو جس پاک باز شخصیت کا خاکہ بنتا ہے وہ ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی ہاں، ان کی پوری زندگی قیمتی اوصاف کا نقش جمیل ہے۔ شرافت و سنجیدگی جن کے کردار سے ٹپکتی ہے، ذکاوت و ذہانت جن کی ایک ایک ادا سے ظاہر ہوتی ہے، صدق و راست بازی جن کی گفتگو کا مظہر ہے، عدل و انصاف جن کی شخصیت کا جزو لا ینفک ہے، رعب و دبدبہ جن کی امتیازی شان ہے، وہ ایسی باکمال شخصیت ہیں جن کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، جن کا نام معاویہ، لقب ابو عبد الرحمن، والد کا نام ابو سفیان، والدہ کا نام ہندہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بعثت سے 5 سال قبل پیدا ہوئے اور فتح مکہ کے دن اپنے والد سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ایمان لائے، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو حضور علیہ السلام نے ان کو مبارکباد دی اور مرحبا کہا۔ اور مکہ کے یہ ان چند لوگوں میں سے تھے کہ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس لیے ایمان لے آنے کے بعد قرآن کریم کو لکھنے والی جماعت میں شامل ہوئے اور پوری دیانت داری کے ساتھ کتابت قرآن کے فرائض کو سر انجام دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، تو اس نسبت سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی بھی ٹھہرے۔ جسمانی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لحیم و شہیم، رنگ گورا، چہرہ کتابی، آنکھیں موٹی، ریش مبارک گھنی، وضع قطع چال ڈھال سے بظاہر شان و شوکت نمایاں ہوتی تھی آپ کی شکل کو دیکھنے سے۔ اور اگر روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو زہد و تقوی، تواضع و انکساری، اخلاص و للہیت، علم و فضل، فقہ و اجتہاد، تقریر و خطابت، غربا پروری، خدمت خلق، مہمان نوازی، مخالفین کے ساتھ حسن سلوک، فیاضی و سخاوت اور خوف الہی کا عکس آپ کی زندگی میں نمایاں طور پہ نظر آتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جو خلفائے اربعہ کے بعد خلیفہ عادل شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ کی خلافت اور آپ کی حکومت 64
65,000 مربع میل پر محیط تھی اور پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 19 سال مسند خلافت کو سنبھالا، یعنی 41 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک آپ مسند خلافت پر برانجمان رہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 رجب 60 ہجری کو اس دنیا سے وصال فرمایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی اہل بیت سے بھی گہری رشتہ داری، تعلق، پیار و محبت، الفت تھی۔ میں چند احادیث مبارکہ پیش کرتا ہوں جس سے واضح ہوگا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کس قدر ایک قرب اور تعلق کا رشتہ تھا۔ اہل بیت کے بانی سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا فرمائی اور فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، کہ اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا، ہدایت پانے والا بنا، اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ دیکھیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی جامع ترین دعا فرما رہے ہیں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں۔ اسی طریقے سے ایک اور موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، کہ میری امت کا سب سے پہلا بڑا لشکر جو بحری لڑائیوں کا آغاز کرے گا اس پر جنت واجب ہے۔ اور سب سے بحری جنگ کا آغاز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ جلیل القدر صحابی ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ میں سے ایک مقام و مرتبے کے صحابی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان کے بیٹے یزید کے کرتوتوں کی وجہ سے لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی زبان درازی کی ہے۔ آج میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا یزید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور احناف کے نزدیک، اہل سنت والجماعت کے نزدیک ان کے اوپر لعن طعن کرنا، اس کے بارے میں توقف کیا گیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یزید کے ساتھ اہل سنت کا تعلق ہے۔ ہم حسین سے تعلق رکھنے والے ہیں، حسینی ہیں، لیکن یزید کے افعال اور اعمال کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی زبان درازی کی اجازت ہرگز نہیں دیتے۔ تو اس رجب کی مناسبت سے یہ چند معروضات تھی، چونکہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا، جو میں نے گوش گزار کی ہیں۔ حضرت علی کے ہاں حضرت امیر معاویہ کا کیا مقام تھا، حضرت حسن و حسین کے ہاں کیا مقام تھا، اگر ان ساری تفصیل کو عرض کرنے لگوں تو ایک لمبا وقت اس کے لیے درکار ہے۔ بس اپنی انہی گزارشات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔